ایک ہے ذکر رسول، ایک ہے فکر رسول، ایک ہے ذکر مصطفیٰ، ایک ہے فکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ عبادات جو آپ نے اعمال یہ سارے یہ ذکر مصطفیٰ۔ فکر مصطفیٰ یہ ہے کہ اکیلا میں نہیں، ساری انسانیت کو روح کی دنیا میں اور سارے لوگوں کے ہر طبقات کو کملی والے کی غلامی، یہ فکر مصطفیٰ ہے۔ جتنے بھی اولیاء صالحین آپ کو ملیں گے، مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، لیکن انڈیا مسلمان میں، جائے پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، ماں کی گود، دونوں کے بچے اور لحد پڑھتے کہتے تھے۔ ہیں قبر کی گود۔ آپ جتنے بھی اولیاء مسلمان صالحین کی زندگی بچی اٹھا کے دیکھیں گے، اور ہندو ہر کی بچی اکٹھی مہاجر پڑھتی ہوگا، ہر نے ہجرت کی ہوگی، اور ہجرت اللہ کے لیے، مسلمانوں کی بچی مال دولت اسے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی۔ کہ کسی طرح اللہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، من کے دنیا برکات، کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، نشانیاں دیتی ہے، درود یہ نسلیں چیزیں دیتی ہے، جو ہے وہ درود سنتے رہتے صالحیت تھے، اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحت اور حتیٰ کہ برکت آہستہ کا آہستہ ذریعہ ہے۔ اس کا رجحان زندگی دین میں کی درود طرف، کو شامل کریں۔ شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا۔ قرضوں کا، اس ہندو بچی کا، کو، بے اولادی کا، اور مشکلات پھر ایک کا، وقت آیا کہ وہ اندر پریشانیوں مسلمان ہو کا گئی۔ حل ہے، درود حل ہے، درود عبادت ہے، تو جب وہ مسلمان ہو درود گئی، تسبیح ہے، درود اس نے اپنے مشکل اسلام کشا کو چھپایا۔ وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، یہ جو ایمان اور کی خوشبو ہے، درود کی تسکین ہے، یہ آخر کار درود پھوٹتی ہے، اندر کا نظام ہے، ایک اور گھر والوں جس سے کو پتہ دل چل گیا۔ منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود اب گھر والوں نے بہت سمجھایا، ہمارے استاد تھے، بہت اس کو بھٹکایا، بہت روکا، عزیز الرحمان صاحب، لیکن وہ نہ روکی، وہ نہ جس وقت سمجھی، کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی، اور اس نے کوئی توجہ نہ کی کتابیں فارسی عربی میں پڑھ تو نہ اور سکے، کوئی دھیان نہ کیا۔ تو تھوڑا سا پڑھا۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ اس کا دوران اسلام پکا، اس کا ایمان پکا، وہ پڑھا رہے اس کا تھے، دین مضبوط، دونوں بھائیوں اس کا یقین مضبوط۔ ایک بات سنائی، کہنے لگے کہ میری اولاد آخر نہیں کار گھر ہوتی۔ والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے ماں نے ایک لگیں کہ بہانہ اس کی اور بنایا، اپنی شادی انگوٹھی ایسی اتاری، تو میں گیا ایسے اتار کے کہا کہ بیٹی یہ لے حضرت انگوٹھی، مولانا غلام محمد کھوٹی اور رحمۃ اس اللہ انگوٹھی کو جا کے نا بہت بڑی ہستی اپنے تھی، پاس حفاظت سے رکھنا، بہت بڑی ہستی تھی، جامعہ اور عباسیہ دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں، جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی اور بھاولپور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تو نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ پرنسپل تھے، اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں، وائس وی سی تھے، اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ جامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹی، اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی، ماں دروازے سے دیکھ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس نے خلیفہ کہا بھی تھے، صوفیانہ اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنی غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، یہ سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ اس رات والے واقعے سے اللہ کہتے ہیں اگر میری حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون۔ کام کرنے لگا، میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے، میں چپ کر کے اٹھ گیا خود۔ تو 2-3 دن میں نہ گیا، ماں نے کیا کیا، مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی ہٹائی، اٹھائی، اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک دی۔ ان کے پاس گیا، اب کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکیم تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا تجھے کیا وظیفہ بیٹی وہ انگوٹھی لانا پڑھاتے ہیں جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے، امی آپ ابھی لائی۔ میں بہتوں کے پاس گیا، اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی۔ اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی، ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہ انگوٹھی، شاہ ولی اللہ صاحب میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا، چھوٹی سی انگوٹھی ان سے میں نے کہاں تالاب میں ملے؟ شاگرد ہے تو ماں اچانک حیرت سے بولی
یہ کہاں سے لائی؟ امی آپ نے دی تھی، میں نے اندر رکھی تھی۔ کیسے رکھی تھی؟ ہمارے اسلام کے دھرم مذہب میں ہر چیز کے رکھنے اٹھنے بیٹھنے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا، اور مجھے اس کے فائدے بتائے، اور جب سے میں نے اس کے فائدے سنے تو میں نے یہ بسم اللہ کر کے وہ کیے تھے تو مجھے مل گئی، اور وہاں سے اجازت ملی، یہ چوٹ ایسی لگی کہ ماں بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ دھرم دے جس دھرم کے اندر اتنی صداقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ اور حب رسول بہت زیادہ غالب۔ ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صلحاء نے ایک عمل دیا ہے جو میں ہر سال 26 کی رات کو کراتا ہوں، اور سال میں 2 دفعہ کراتا ہوں، ایک 26 کی رات کو اور ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو۔ اس سال میں 2 دفعہ میں یہ عمل کراتا ہوں، جو شاعرانہ انداز ہوتا ہے، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اس میں وزن اور ہمیشہ اس نے اس عمل کو بہت باکمال پایا۔ وزن 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھنی ہے، بس یا رسول اللہ، وزن کے اعتبار سے سفید کاغذ ہو، اس پر 600 پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیر زبر نہ دیں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہوتا لیکن 625 بار لکھنا ہے۔ آپ لکھ کے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں لیکن فوٹو کاپی نہیں۔ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے ان پڑھ ہے نہیں لکھ سکتا، ہر شخص آپ اس کو لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، وہ اس کو ہدیہ کر سکتے وزن کے اعتبار سے کم، لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے کہ ایک بار بندہ لکھے اور لاکھوں لوگوں تک یا سینکڑوں تک یا سارے گھر کو پہنچا دے۔ میرے رب نے بہت باکمال ہے۔ آپ اسی 26 کی رات کو 625 دفعہ کا ایک کاغذ لکھیں، پھر 625 دفعہ دوسری بار لکھ لیں کسی اور کاغذ پہ، پھر 625 دفعہ تیسری بار لکھ لیں، یہ ممکن ہے لیکن اس کی کاپی ممکن نہیں۔ کہ میرے حبیب اپنے طور اس کے انوکھے کمالات نہ کچھ سوچتے ہیں نہ کچھ اور اس کی انوکھی تاثیر ہے، اس کے انوکھے برکات ہیں اور اس کے انوکھا نظام ہے صداقت اور جو سچائی آپ اور میری عقل اور سمجھ سے ماور ہے، کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے، ہماری سمجھ سے ماور۔ اگر وہ شعر لاجواب ہوتا بہت انوکھا کمال۔ دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی۔ محدثین نے دیکھیں اس بات ذہن نشین رکھیے، میں کوئی بھی عمل بتاتا ہوں کیسے ہو اور اس عمل کی تاثیر بتاتا ہوں، کوئی بھی عمل ہو اور اس کی تاثیر ہو اس کو بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ میرے حوالے ہوتے ہیں، ریفرنس ہوتے ہیں، اور ان حوالوں کے ساتھ ہی وہ عمل میں بتاتا ہوں، بغیر حوالوں کے وہ عمل میں نہیں بتاتا۔ یہ کاغذ یہ لکھا میرے پاس بھی ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہ میں عمل کا عامل ہوں، اس عمل کے میرے پاس کتابوں کے حوالوں کے حوالے ہیں، ہو جاتے ہیں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا کسی کو ہوں۔ سانپ کاٹ جائے یہ بات ذہن نشین رہے، بچھو بھیڑ، ایک ہے کہ ایک بندہ وظیفے بناتا ہے خود ساختہ اپنی مرضی سے، کبھی یہ بنا دیا کبھی یہ بنا دیا کبھی یہ بنا دیا۔ میں یہ کرتا ہوں لوگ، یہ دیکھیے اس کو 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے باریک باریک، پھر اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لی، جس کو چیلنج سے 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، دوسرے لفظوں میں اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لی کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی تاکہ کھوپڑی کا ذرا جادو ہے۔ کاغذ خستہ نہ ہو جائے پرانا، اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا، میں نے بندر کی کوئی ہر سال نہیں لکھنا، ہاں ہر سال لکھیں، اس کی کھوپڑی ہر سال لکھیں، دوسروں کو ہدیہ کر دیں، پھر اس سر کو میں نے مٹی اس کو میں سمجھا دبایا، کے ہدیہ کریں مٹی میں دبانے کہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے اور اس کا یہ کمال ہے، کھوپڑی لے اس کو ہدیہ کر دیں، لیکن چیز لیا، میں اس پہ جادو بن کر کے بتائے دے نہیں، دوں گا۔ اس بیچارے کو کیا پتا اس کے کیا فائدے ہیں۔ مجھے بندہ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عمل میں دیتا ہوں، خطرناک سے اس کی قرآن سے سند، اس کی حدیث سے سند، اولیاء صلحاء محدثین مفسرین بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، اور وہ اسناد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں، میں کہ تیری مہربانی ہے، اور اگر آپ نے اس کی سند دیکھنی ہے آپ کا کوئی تو ہمارا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ، واٹس ایپ، کسی مقصد کے لیے انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، فوراً ایک پیج کھلے گا، میرے ہر وظیفے کا حوالہ، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کا ریفرنس، اور اس ہر وظیفے کی طاقت
کہ میں نے صرف یہ میں نے نہیں، اس سے صدیوں پہلے بڑی بڑی ہستیاں اس وظیفے کو بتاتی چلی آ رہی ہیں، اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی اس طرح اس وظیفے کی بھی سند ہے، اذکار دیتا ہوں، کسی پہ کیا کرتا ریفرنس ہے، ہوں، بس میرے پاس درود حوالے ابراہیمی ہیں، ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں کہ جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا یعنی 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا، مجھے ملے، اس کو کیا ملے گا؟ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ 26 کی رات کہا درود ابراہیمی کوئی عمل مجھے کرنا یقین ہے، اور ویسے 26 کی رات کا یہ عمل ہے، درود ابراہیمی کو اور نماز ساری میں رات میرے پڑھی کملی والے نے جتنی بار لکھ لی کیا ہے، وہ کوئی چیز ہے بڑا باکمال، بہت تاثیرہ، آخر وہ کوئی چیز ہے ہاتھوں صحیح، ایسے سے، تو نہیں ہے، وہ چیز بیماریوں سے، ایسے تو نہیں ہے، کہا کہ میرے پاس جادو درود جنات ابراہیمی، کے حملوں میرے سے، پاس درود ابراہیمی، اور میں دشمن لوگوں کے کا اس شر علاج سے، کرتا ہوں، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا ہر قدم پہ کامیابی، ہر قدم پہ کامرانی، ہر قدم پہ کمال، ہر قدم پہ عزت، ہر قدم پہ راحت، ہر قدم پہ شان و شوق، برکت کی چاہت ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ اصل میں اس کاغذ میں یا میری آپ نے جو لکھا ہے نا، ٹکڑے دانے دانے اللہ پاک جل شانہ کے 3 نام تو واضح لکھے ہیں، ایک اللہ، بسم اللہ، اللہ، دوسرا رحمان، اور تیسرا رحیم۔ سب کچھ ختم ہو جائے اور یہ جو بے ہے نا، بے، بسم اللہ کی با جسے کہتے ہیں، بے، با، یہ با اور بے جو ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے، برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے نا، برکت گردو میں، سارا قرآن دل میں، حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ برکت بعض اوقات میں ایک بات سوچتا ہوں، ہماری اردو کی لکھائی، اردو کی لکھائی قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے، ہندی نہیں ملتی، انگلش نہیں ملتی، پھر مال میں اور اس کے علاوہ اولاد میں جاپانی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، گجراتی نہیں ملتی، نہیں ملتی، مجھ سے نہ چھنے، اور مجھ سے نہ چھنے، قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی، رسم الخط، اور اللہ پاک حلال اردو قرآن کی لکھائی سے ملتی یہ ہے، برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ یہ نعمت ہے۔ کتنے لوگ بے شمار ایسے ہیں، ان کے باپ دادا بڑے قبر کی زبان نام تھا ان کا، قرآن عربی ہوگی، آج وہ قسم قبر میں ہر بندہ عربی بولے، کہنے لگے، جو سوال و جواب ہوں گے، اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی، 14,000 کی آتی تھی، منکر نکیر کے سوال و جواب عربی، جنت کی زبان عربی، کملی والی کی زبان عربی، جبریل کی زبان عربی، اور اللہ کی زبان میرے عربی۔ والد کو انہوں نے 16,000 کی گاڑی لے کے دی، اور پھر قرآن ان کی جب عربی میں، رمضان میں یا جب ان کو دینے کا ہوتا تھا 100 کا نوٹ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ نقش ہے اور تاثیر اور طاقتور نعمت ہے اور تحفہ ہے، یہ ایک نصیب اور مقدر والا ہوتا ہے جو اس کو لکھتا ہے اور اس کی قدر دانی کرتا ہے، اور پھر اس کو چومتا ہے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ کسی پرس میں، اپنے کسی والد میں، یا ایسی کوئی تھیلی میں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ خاندان لاہور میں ایک ایسی جگہ لیکن ایک چیز ہے، جہاں اس پرس میں نہ رکھیے گا جو پرس پینٹ کی بیک پہ ہوتا اور ہے، گندگی ہی گندگی ہے، اور وہاں قسم اس میں نہ رکھیے گا، اس میں بے ادبی کا احتمال ہے۔ آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ 3 پیس پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کوٹ میں رکھیں، آپ شرٹ میں رکھیں، لیکن پینٹ کی بچھی بیک پہ بعض اوقات والد ہوتا ہے، پرس ہوتا ہے، اس میں ادب کا معاملہ ہوتا ہے، ہم رمضان میں بہت زیادہ ادب ہوتا ہے۔ پھر وہ دے دیتے ہیں آپ تاکہ ادب کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کھانا بنے۔ ایک صاحب ہل چلا رہے تھے، وہ کیسے؟ اور ہل چلاتے چلاتے انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا، اور بے خیالی میں تھوکا، انسان کو بے خیالی میں، جس دور میں ہم بھی اگر کسی کو قبلے کی طرف بے خیالی میں تھوکتا دیکھیں تو اس پہ اعتراض نہ کریں، پتہ نہیں بے خیالی میں تھوک رہا۔ ایک دم خیال آیا، اپنے آپ کو کہنے لگا، تجھے میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ تو بے خیال، تو قبلے کی طرف نہ تھوکا کر، تو پھر تھوک لیا تو نے، اب تجھے سزا ملنی چاہیے، اپنے آپ کو کہنے لگے تجھے سزا ملنی چاہیے، اس تھوک کو اپنے منہ سے اٹھا، اپنی تھوک کو خود اٹھا اپنے منہ سے، بندہ لایا اور منہ سے اٹھا کے اس تھوک کو تو جو ہے کھانا مسلسل دیا اور کچھ ہدیہ بھی دیا۔ اب منہ قریب جب لے گیا محمد آل محمد، تو ادب کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس تھوک کو لال موتی اور ہیرا بنا دیا۔ برکت لے لو۔ اب اس کا انداز ایک دم بدلا، اور اندر جذبہ بدلا، اور شیطان اور نفس نے وسوسہ ڈالا، ایک تھوک ایسی اور ڈال لے، منہ سے اٹھا لے، ایک ہیرا اور بن جائے گا۔
कमा बारक पहले अनजाने की थी, दलील देखें, पहले नादानिस्तगी की थी, अब जाने की है। अनजाने का तो गुनाह भी कैसे हजरत इब्राहिम के एक अब इसने जाने में फिर थूक फेंका और मुंह करीब ले गया और उसमें और वो बिच्छू बना और उसने जुबान पे डसा और वहीं मर को बादशाह तो तख्त मिली, यूसुफ सलाम को बादशाह तो तख्त मिली। मैं इस अमल का अदब बता तख्त और बादशाह हमारी मोतबर किताबों में, मुस्तनद किताबों में, इसलिए मैंने अकाबिर पर एतमाद का जो हवाला दिया है, इस 625 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का बाकायदा किताबों के हवाले दिए हैं। दो चश्मे बड़ी बड़ी हस्ती